سیالکوٹ کی رہنے والی ہوں اور میری شادی یہاں جموں میں ہوئی ہے. اچھا، تو کیا ابھی آپ کو نوٹس آیا ہے؟ سب سے پہلے تو جو یہ اٹیک ہوا اس کے بارے میں کیا کہیں گے، اور کیا اب اس کے بعد سے جو یہ حالات بنے ہیں اس کے بعد کیا نوٹس آیا؟ دیکھیں، جو اٹیک ہوا ہے اس کا تو ہم سب کو دکھ ہے. بے قصور لوگوں کی جانیں گئی ہیں، لیکن ان سب میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. جس طرح اب ہمارا ویزا 9 سال بعد لگا ہے اور اب ایک دم سے ہمیں انہوں نے ہمیں رولز بتایا ہم نے ان پہ فالو کیا ہے. LTV کے لیے بھی ہم نے اپلائی کر دیا تھا جو انہوں نے ٹائم کی لمٹ بتائی تھی، اور اب ایک دم سے وہ ہمیں بول رہے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ کو ریٹرن کرنا ہے. تو ہمارا تو ان سب چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ لنک ہے. ہمیں دکھ ہے جو بچے بارڈر پہ ہیں، مائیں دور ہیں ان سے. ہمیں کوئی بھی قانون یا کوئی بھی مذہب دھرم کوئی بھی کسی بھی کنٹری میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہسبینڈ اور وائف کو علیحدہ کیا جائے یا ماں اور بچے کو علیحدہ کیا جائے. جیسے بارڈر پہ بھی بچے اس طرف ہیں، مائیں اس طرف ہیں، کچھ بچے یہاں ہیں، مائیں ادھر ہیں، اور یہ بات غلط ہے. اور میری درخواست ہے مودی صاحب سے، مطلب پرائم منسٹر سے، کہ یہ سب کچھ ایسے نہ کیا جائے. جیسے وہ شوہروں سے دور ہو گئی ہیں ایسے ہمیں بھی نہ کیا جائے. ایک طرح سے ہم بھی ماری جائیں گے. ہمیں بھی 9 سال بعد ویزا ملا. کیا پروسیس کیا تھا؟ جیسے آپ کی شادی ہوئی اس کے بعد کیا رہتا ہے؟ اس پہ اپلائی کرنا ہوتا ہے، آپ نے کیا کیا پروسیس کیا ہے اس میں؟ ہماری 9 سال پہلے منگنی ہوئی تھی، ہم نے ویزا اپلائی کیا تھا لیکن نہیں تھا ہو رہا. 9 سال تک ہم نے انتظار کیا. پھر ہماری آن لائن شادی ہوئی ہے. میری پھپھو کے بیٹے ہیں، مطلب بوا کے بیٹے ہیں میری. ہمارا آن لائن نکاح ہوا ہے، پھر ہمیں ویزا ملا ہے، اور اب 2 ماہ ہوئے ہیں مجھے آئے ہوئے، اور یہ ایک دم سے ایسے کہہ رہے ویزا کے ہیں. بعد کیا فارمیلٹی رہتی ہے؟ ویزے کے بعد ہم لانگ ٹرم جو ویزا کرنا ہوتا ہے. ہاں جی، ہمیں ویزا ملا تھا، وزٹ ویزا ملا تھا ہمیں 15 دن کا. اور یہاں پر آ کر انہوں نے بولا تھا کہ LTV جو ویزا ہے اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ جتنا وہ ٹائم لمیٹڈ ہے اس کے اندر اپلائی کرنا ہوتا ہے. اور ہم بارڈر کراسنگ ہوئی تھی میری 28 فیبروری کو، اور 1 مارچ کو میں FRO میں گئی تھی. مطلب انٹری وغیرہ انہوں نے وہ کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے 4 مارچ کو، مطلب 4 مارچ کو ہم نے وہ LTV اپلائی کر دیا تھا. اس کے بعد 13 مارچ کو ہمیں اس کی LTV کی ساری جتنی بھی وہ تھی انویسٹیگیشن انہوں نے ساری کی ہم سے. انہوں نے مطلب 13 مارچ کو انہوں نے ہم سے انٹرویو کیا تھا LTV کے لیے، اور 14 مارچ کو ہمارا ویزا ایکسپائر ہو جانا تھا. پھر ہم نے ان سے پرسنلی بھی پوچھا FRO سے کہ ہمارا ویزا کل ختم ہو جانا ہے اور پھر اب ہم رکیں یا جائیں. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا ویزا LTV میں آ گیا ہے، اب آپ LTV میں آ گئے ہیں اور اب آپ اسٹے کر سکتے ہیں. لیکن اب اچانک سے ایسے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مطلب ابھی ان لیگل ہے، انڈر پروسیس ہے ابھی LTV. تو لیکن جو قانون نکلا ہے اس میں LTV کے لیے یہ جو کہہ رہے ہیں جانا لاگو نہیں ہے. اور نیو LTV کا بھی اندر چانس ہے کہ جو نیو LTV آگے کریں گے ان کو ایشو ہوگا. لیکن اب میری یہی ان سے مطلب اپیل ہے پرائم منسٹر سے کہ ہمیں یہاں پر رہنے دیا جائے. اور آگے سے انہوں نے ویزے بھی سارے بند کر دیے ہیں، اور اوپر سے ہمیں یہ بول رہے ہیں کہ آپ ان لیگل طریقے سے رہ رہے ہیں. اگر میں ان لیگل طریقے سے رہ رہی تھی تو پھر مجھے 14 مارچ کو جانا چاہیے تھا نا. پھر انہوں نے مجھے کیوں یہ کہا کہ آپ LTV میں اسٹے کریں. لیکن تو یہ کب تک ایشو ہوگا ویزا؟ کچھ آپ نے پتہ کیا ہے کہ؟ ہاں جی، ان سے پتہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کو اسٹے کے لیے کہہ دیا ہے. 2 ماہ بھی لگ سکتے ہیں، 3 بھی، 6 بھی، سال بھی لگ سکتا ہے. اور ہم نے ان سے کہا بھی تھا کہ ہمیں ریٹرن کچھ دے دیں، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا ہم نے آپ کو اسٹے کے لیے کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے. اور جب انہوں نے ہمیں بلایا ہم گئے ہیں. FRO والوں نے بھی بلایا ہمیں، مطلب یہ جو انسپیکٹر ہوتے ہیں، تھانہ ہوتا ہے جو، انہوں نے بھی ہمیں بلایا، ہم وہاں بھی گئے ہیں. لیکن اب اچانک سے جب یہ آرڈر ہوا ہے، جب یہ حادثہ ہوا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے مطلب تحصیلدار ہیں انہوں نے ہمیں نوٹس بھیجا کہ آپ ان لیگل طریقے سے رہ رہے ہیں. وہ ہمارے گھر میں بھی آئے ہیں، وہ مطلب مجھے خود بول کر گئے تھے آپ ان لیگل طریقے سے رہ رہے ہیں. 15 مارچ کا آپ کا ویزا جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا. 15 مارچ کا نہیں، ہمارا 14 مارچ کا ایکسپائر ہو گیا تھا. اور میں نے ان سے تب بھی کہا تھا کہ اگر میں ان لیگل طریقے سے تھی آپ کو تب کہنا چاہیے تھا، اب آپ کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو انہوں نے لانگ ٹرم ویزے میں اسٹے کا بولا تھا اور ہم اسی وجہ سے کر رہے ہیں. اور یہی بات ہم نے مطلب یہ جو تحصیلدار ہیں انہوں نے بھی ہم سے پوچھا تھا جب ہم اسٹے کر رہے تھے کہ آپ نے اسٹے کیوں کیا. اور ہمیں انہوں نے اپلیکیشن وہ جو ID ہوتی ہے اس کی LTV کی انہوں نے ہمیں وہ دی تھی، اور یہی بولا تھا کہ آپ کو کوئی بھی کچھ کہے گا آپ نے وہ پروف دکھانا ہے. یہ اس طرح کی یہ جب ہم نے ان سے بات کی تھی، مطلب ان کو بتایا تھا کہ تحصیلدار نے ہمیں
ये ऐसे वो किया है। ये मतलब कल मेल आया है आपको एग्जिट परमिट कैंसिल कर दिया हुआ है? हाँ जी, पहले इनका मेल आया था कि आपको मतलब जाना है, पहले इन्होंने हमें मेल किया था कि आपको जाना है, लेकिन फिर हमने इनको कॉल की थी क्योंकि इन्होंने हमें कहा था कि आप एलटीवी में स्टे करें। फिर हमने इनको कॉल की थी, उन्होंने कहा था कि आपका गलती से हो गया है, आप एलटीवी में ही हैं, आप नहीं जाएंगे। उन्होंने फिर मेल की, ये एग्जिट वीजा जो है वो कैंसिल कर दिया। फिर तहसीलदार के मतलब उन्होंने फिर कॉल की अगेन, उन्होंने कहा कि आपको वार्न किया जाता है, आप चले जाए, नहीं तो आपको लेडी पुलिस आकर बॉर्डर क्रॉस करवा देगी। लेकिन मैंने उनसे तब भी कहा था कि हमें एफआरओ वालों ने बोला है कि ये सारा प्रोसेस हमारे अंडर में आता है, हम ये तय करते हैं कौन जाएगा और कौन आएगा, और उन्होंने हमें बोला कि आपने नहीं जाना। और अब मतलब उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, उन्होंने कहा एफआरओ क्या होता है, हम तो एफआरओ को जानते ही नहीं। फिर हमने मतलब वो लॉयर के पास गए हैं, अंकुश शर्मा, हमने उनके जरिए एक पिटीशन वो हमने मतलब इनके अगेंस्ट की है तहसीलदार ने के। तो अब कोई उन्होंने बुलाया आपको, थाने पे बुलाया है क्या है? अभी बुलाया हुआ है आपको थाने पे या क्या? हाँ जी, अभी जाने के लिए वो कह रहे हैं, क्योंकि हमने पिटीशन का भी वो आज हमारा केस जो है वो होगा, लेकिन अभी इन्होंने कल रात को 10:30 के बाद इन्होंने फिर हमें मेल कर दिया है, और एफआरओ वाले हमारे घर में भी आए थे। उन्होंने कहा था कि आप लोग जाएं, आपका वीजा जो है इनलीगल है। अच्छा। आपका मतलब आप एग्जिट वीजा जो है वो अप्लाई करें और आप यहाँ से जाएं। अगर हमें एग्जिट वीजे पे भेजना था या अगर हम अनलीगल थे तो हमें पहले भेजना चाहिए था। इतने दिनों से इनके कहने से हम रुके हुए थे ना, ऐसे तो नहीं रुके थे। इन्होंने जो हमें रूल्स बताए, आपने जम्मू डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जाना, हम नहीं गए। हमने इवन के हमने अपनी सेफ्टी के लिए हमने अपना फंक्शन भी जो है वो डिले कर दिया, नहीं किया हमने। और मतलब वो कह रहे थे अंकुश शर्मा, जो मतलब उन्होंने बोला है कि आपकी जो भी ये केस के वो है अब ठीक है अपनी जगह पे, हमारा एलटीवी अभी भी अंडर प्रोसेस में ही आ रहा है। और मतलब ये मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पे ये बोल रहे हैं कि हमारी ऑनलाइन मतलब स्टार्ट हुई है बात, शादी तो हमारी ऑनलाइन हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये मतलब प्यार हुआ ऑनलाइन, प्यार व्यार नहीं हुआ, अरेंज मैरिज है हमारी। और मेरी मतलब पुप्पो के बुआ के बेटे हैं, मैं इनके मामू की बेटी हूँ, हमारा बचपन में रिश्ता तय हो गया था और 9 साल पहले हमारी मंगनी हुई है। मेरी पुप्पो इंडिया में मतलब इंडिया से पाकिस्तान गए हैं, 4 से 5 मरतबा गए हैं वो। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे 9 साल के बाद वीजा मिला है, और मेरी यही रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जिनकी शादियां यहाँ पे हुई हैं कम से कम उनको वहां जाने के लिए ना कहें, और ना मतलब आपको जो दूसरे वीजे हैं आप वो बंद कर दें। चाहे हमारे पासपोर्ट आप हमसे ले लें, स्टैंप लगा दें कि आप लाइफ टाइम ना जा सके, हमें ये भी मंजूर है, लेकिन कम से कम हमें हमारे घरों से तो ना निकालें। पाकिस्तानी हमें बोल रहे हैं, पाकिस्तानी हम तब तक थे जब हम वहां थे, अब हमारी शादी यहाँ है, अब हमारे शोहर की जो नेशनैलिटी है हमारी भी वही होगी। मुझे एक और बात कहनी थी, मतलब कल रात से जब से हमारे घर में नोटिस आया जाने का, मेरी दादो है मतलब मेरे हस्बैंड की वो नानो है, और वो तब से बेहोश है। अगर हमें किसी की मौत के लिए भेजा जा रहा है तो हमारे भेजने से हमारे घर में भी तो हो रही है ना, वो भी तो अटैक उनको आ रहा है, वो इतना रो रहे हैं, वो तो मैंने तो अभी अपने घर में बताया ही नहीं, वो तो हमें फिर भी ये उम्मीद है कि हमने कोर्ट में कहा हुआ है, हमें क्या पता हमें रोक लिया जाए, या प्राइम मिनिस्टर क्या पता वो ही यही कह दें कि जिनकी यहाँ शादियां हुई हैं वो ना जाए। ये बात गलत है, हमें ये कह रहे हैं पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी हम वहाँ के रहने वाले हैं, और हमारी फैमिली जो है वो यहाँ की ही रहने वाली थी। जब जंग हुई थी तब वो अलहदा हुए थे, और मेरा डोमिसाइल बना हुआ है, मैं वहाँ मतलब ये कहा जाता है कि हम यहाँ के ही रहने वाले, महाजरीन हमें कहा जाता है वहाँ पर पाकिस्तान में, जो जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हैं। और मैं फिर बार बार यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हम सब की जिनकी शादियां हुई हैं उनको प्लीज उनके बच्चों से माओ को ना दूर किया जाए, हस्बैंड एंड वाइफ को ना अलहदा किया जाए, मेरी यही रिक्वेस्ट है।